آیت اللہ سیستانی اور آیت اللہ خامنائی دونوں کے نزدیک فطرہ جو ہے اس شخص پر واجب ہوتا ہے جو بالغ ہو، یعنی جو بالغ ہو چکا ہے، عاقل ہو، خود شریف فقیر نہ ہو، آزاد ہو یعنی غلام نہ ہو، جو کہ اس وقت جو ہے موضوع منتفی، اب غلام کا سسٹم تو جو ہے وہ ختم ہو گیا، اور سب سے امپورٹنٹ جسے سمجھانا بھی پڑے گا اور تھوڑا سا دقت بھی کیجیے گا، توجہ کا طالب، کہ وہ کسی اور کا کھانے والا شمار نہ ہو۔ کیا مطلب کسی اور کا کھانے والا شمار نہ ہوتا ہو؟ وہ بھی معیار جس میں یہ ہے عرف کے اعتبار سے، یعنی عرف میں عام معاشرے میں یہ نہ کہا جائے کہ یہ بندہ تو فلاں کے جو ہے نا کھانے والے بندوں میں شمار ہو۔ مثلا طولانی مدت کے لیے کوئی بیوی جو ہے وہ اپنے مہکے جا رہی ہے، اپنے ماں باپ کے یہاں جا رہی ہے 10 دن 15 دن 5 دن 7 دن، اور اب وہیں پر ہی ماں باپ ہی اسی کے جو ہے اسے کھانا پینا سب اسی کفالت وہی کر رہے ہیں، اور عرف میں جو ہے وہ شب عید رمضان کا مہینہ ہے، آخر رمضان بھی وہی ہے، اور شب عید یہ کہا جائے یہ تو آج کل جو ہے نا وہ اپنے ماں باپ کے یہاں رہ رہی ہے، اپنے ماں باپ کے یہاں کھا پی رہی ہے، یہ تو ماں باپ کے کھانے والوں میں شمار ہو۔ تو اس صورت میں جو ہے وہ شوہر کو جو ہے وہ فطرہ نہیں دینا، بلکہ جو ہے جس کے کھانے والے کرائے گی، مثلا اگر وہ باپ کے کھانے والی شمار ہو رہی ہے تو باپ اس کا فطرہ نکالے گا۔ ایک جو کانسیپٹ ہمارے یہاں کہ 29 رمضان کو افطاری نہیں رکھتے کہ اگر عید کا چاند ہو گیا تو جتنے لوگ افطاری پہ آئے سب کا فطرہ جو ہے وہ ہمیں دینا پڑے گا، تو آیت اللہ خامنائی نے تو اس کی مثال بھی جو ہے وہ لکھ دی کہ ایک ٹائم کے کھانا کھانے سے کوئی کسی کے کفالت میں یا کھانے والوں میں شمار نہیں ہوتا۔ تو 29 رمضان کو افطاری رکھنے میں کوئی کباہت نہیں، کیونکہ ایک ٹائم کے کھانا کھانے سے کوئی آپ کا کھانے والا نہیں کھلائے گا۔ ہاں اگر وہ چند دن آپ کے پیچھے اور آپ کے پاس ہی رہ رہا ہے، آپ کے کھانے اور آپ کے پاس ہی کھا پی رہا ہے، ساری چیزیں جو ہے وہ آپ کے پاس ہی ہو رہی ہے، اور عرف یہ کہے کہ اگرچہ مدت چھوٹی ہو، مثلا کوئی مہمان ہے، دوست ہے، پورے عید کی چھٹیاں گزارنے ہفتے 10 دن کے لیے آئے، 5-6 دن کے لیے آئے، شب عید سے آپ کے پاس ہی کھا رہا ہے، اور لوگ یہ کہیں کہ یہ تو جو ہے آج کل جو ہے اس کے کھانے والے میں، تو پھر وہ آپ کے کھانے والوں میں شمار ہو۔ لیکن محض صرف ایک افطاری کرنے سے وہ آیا افطاری کر کے چلے جائیں گے تو وہ آپ کے کھانے والوں میں شمار نہیں ہوں گے۔ ایک اور چیز اس میں کوئی فرق نہیں کرتا ہے، جو کھانے والے شمار ہو رہے ہیں وہ آپ کے واجب النفقہ ہوں یا غیر واجب النفقہ ہوں، یعنی مثلا واجب النفقہ کون ہو سکتے ہیں؟ مثال کے طور پہ بیوی بچے، اور بعض صورتوں میں ماں باپ۔ جو آپ کے واجب النفقہ نہیں، مثلا آپ کا ایک چھوٹا بھائی ہے جو آپ کے ساتھ رہ رہا ہے، واجب النفقہ نہیں ہے لیکن آپ ہی اس کا خرچہ برداشت کر رہے ہیں، وہ آپ کے ساتھ ہی رہ رہا ہے، یا مثلا آپ کا خادم، جو آپ کا خادم ہے 24 آور کی میڈ ہے، وہ سب کچھ کھانا پینا رہنا آپ کے ذمہ۔ اور اسی میں ایک اور وضاحت بھی، یہ بھی فرق نہیں کرتا کہ مسلمان ہو یا کافر، نکالنے والے نے یہ دیکھنا ہے کہ میرے علاوہ کتنے لوگ ہیں جو میرے کھانے والے شمار ہو۔ مثلا اگر کسی کے گھر میں کوئی کافر میڈ کام کر رہی ہے اور وہ اس کے کھانے والی شمار ہو رہی ہے تو اس کا فطرہ بھی جو ہے اس نے دینا۔ اس سے بھی فرق نہیں پڑتا ہے کہ بڑا ہے یا چھوٹا، اور اس سے بھی فرق نہیں پڑتا ہے کہ نزدیک ہے یا دور۔ مثلا مثال کے طور پہ جو ہے بچہ باہر پڑھنے گیا ہوا ہے، آسٹریلیا گیا ہوا ہے، کینیڈا گیا ہوا ہے، یا دینی تعلیم کے لیے مثلا جو ہے حوزہ قم یا حوزہ نجف میں پڑھ رہا ہے، والدین اس کا خرچہ بھیج رہے ہیں اور کہلایا جائے کہ پورا ڈیپینڈنٹ اور کفیل جو ہے اس کے والدین، تو وہ والدین جو پیسے بھیج رہے ہیں، مثلا باپ اس کا خرچہ اٹھا رہا ہے تو باپ کا کھانے والا شمار ہو، اور جو ہے وہ باپ نے اس کا فطرہ نکال رہا ہے۔